بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا تھا کہ اصل کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ 25 رجب کو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام الکاظم علیہ السلام، ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، ان کا یوم شہادت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل میں اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ امام کون ہے، اس امام کی مظلومیت کیا ہے، اس امام کو کیوں شہید کیا گیا اور کیسے شہید کیا۔ کلمہ پڑھنے والوں نے انہوں نے کربلا پر بس نہیں کیا، انہوں نے صفین کے بعد علی کی شہادت کے بعد بس نہیں کیا، انہوں نے امام حسن کے زہر کے بعد بس نہیں کیا، امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اس امت نے بس نہیں کیا، بلکہ عباسی حکمران، بنو امیہ کے حکمران، عباسی حکمرانوں نے اہل البیت کے ایک ایک بچے اور ان کی اولاد کو شہید کیا ہے۔ یہ ظلم کا سلسلہ آج تک جو جاری ہے نا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، جو علی کا نام لینے والا ہے، جو شیعان علی ان پر دنیا بھر کے اندر مظالم ہوتے ہیں، مارا جاتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، پرچوں کے اندر پھنسایا جاتا ہے، اور جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کے اوپر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو زبان بند کر، زبان نہیں بند کرے گا تو جھوٹا پرچہ اس کے اوپر قائم کر دیں گے اور ریاستی مظالم کو اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ ریاستی مظالم، یہ پورے اس کی ایک تاریخی تسلسل ہے، پورا تاریخی تسلسل ہے جو آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل بیان کرنا چاہوں گا۔ اور یہ میرے سامنے ہے اہل السنت والجماعت کے جلیل القدر عالم دین شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ۔ انہوں نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر جہاں اہل البیت کے حالات زندگی لکھے ہیں، وہاں پر امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں الامام القدوہ السید ابو الحسن العلوی، یہ امام ہیں، رہنما ہیں، سید و سردار ہیں، ابو الحسن العلوی ہیں، والد الامام علی ابن موسیٰ الرضا۔ یہ والد ہیں کن کے؟ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے۔ علی ابن موسیٰ الرضا یعنی پہچان کیسے کرا رہے ہیں امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے؟ کیونکہ ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں علی ابن موسیٰ الرضا، ان کا کیا مقام ہے، کیا شہرت ہے، کتنے جلیل القدر عالم ہیں وہ، اللہ کی لاکھوں رضا ہو ان کے اوپر۔ مدنی نزل بغداد، یہ مدینہ کے ہیں، بغداد میں آئے تھے یہ۔ وحدث باحادیث عن ابیہ، اپنے والد سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ حدث عنہ اولادہ، ان سے ان کی اولاد نے بھی بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں، ابو حاتم الرازی نے لکھا ہے ثقۃ صدوق، یہ سچے ہیں، ثقہ ہے، بھروسہ مند ہیں، امام من ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام ہے یہ۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ ان سے پھر روایتیں کیوں کم ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے روایتیں اس لیے کم ہیں کہ یہ بہت پہلے ہی لأنہ مات قبل اوان الروایت رحمہ اللہ، اس لیے کہ یہ روایت بیان کرنے کا جو زمانہ تھا اس سے پہلے ہی ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ کیسے شہادت ہوئی؟ کہتے ہیں قال الخطیب اقدمہ المہدی بغداد، خطیب بغدادی نے کہا ہے کہ مہدی نے، جو کہ ہارون رشید کے والد تھے، انہوں نے ان کو بغداد بلایا، وردہ ثم قدمہ واقام ببغداد فی ایام الرشید، پھر یہ گئے، پھر دوبارہ آئے، تشریف لائے اور بغداد میں انہیں ٹھہرایا گیا ہارون رشید کے زمانے میں۔ قدم فی صحبت الرشید سنۃ 79 و100، یہ ہارون رشید کے ساتھ مصاحبت انہوں نے اختیار کی، یعنی ہارون رشید کے زمانے میں یہ تھے 179 کے اندر، 179 میں۔ وحبسہ بہا الی ان توفی فی محبسہ، ہارون الرشید نے ان کو قید کر دیا یہاں تک کہ ان کی قید کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو زہر دیا گیا، اور دیگر طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی جو دردناک جو شہادت ہے، ان کی جو مظلومیت ہے، وہ کس طرح سے ہوئی۔ وہ میں آگے چل کر انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا اور کیوں شہید کیا گیا۔ صرف اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے بچے ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، لوگوں کی ان سے محبت ہوتی ہے، لوگ ان کی جانب آتے ہیں، اور کہیں ہماری حکومت یہ خطرے میں نہ پڑ جائے، یہ امامت کا دعویٰ نہ کر دیں۔ امام تو ہے یہ اپنے زمانے میں، اپنے دور کے اندر، تو اگر یہ لوگوں سے بیعت بھی لینے لگ گئے حکومت کی تو ہماری یہ ریاست خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا ان سے جان چھڑاؤ، ان کو قتل کر دو۔ یہ خوف یعنی حکومت کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے انہوں نے اہل البیت علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا۔ کہتے ہیں وعن عبد السلام ابن سندی، صفحہ نمبر 563 ہے اور یہ جلد نمبر 6 ہے۔ کہتے ہیں وعن عبد السلام ابن سندی قال كان موسى عندنا محبوسا، عبد السلام بن سندی کہتے ہیں کہ موسیٰ الکاظم علیہ السلام ہمارے پاس قید میں تھے، فلما مات، جب ان کا انتقال ہوا، بعثنا الى جماعت من العدول من الکرخ، تو انہوں نے ہمیں بھیجا کرخ کے جو عادل مشائخ ہیں ان کی طرف، فادخلناہم علیہ،
ہم نے داخل کیا ان کو امام موسیٰ الکاظم علیہ کے پاس، فَأَشْهَدْنَاهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، ان کو ہم نے گواہ بنایا ان کی شہادت کے اوپر، ان کی موت کے اوپر، وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِ سُونِزِيَّةٍ، اور انہیں دفن کیا گیا سونیزیہ کے مقابر کے اندر، جو بغداد کے اندر آج ہے، جہاں پر ان کے جو پوتے ہیں امام جواد علیہ السلام وہ وہاں پر موجود ہے، جنہیں کاظمین کہا جاتا ہے، جوادین ان کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو وہاں پر دفن کیا گیا۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ یہ اتنے، کہتے ہیں وَكَانَ سَخِيًّا كَرِيمًا، یہ سخی تھے، عزت والے تھے۔ يَبْلُغُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِ، انہیں ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ انہیں ایذا دیتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، ان کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ اب اہل البیت کے اخلاق دیکھیں، اہل البیت کی زندگی ہمارے لیے کیسے اسوہ حسنہ ہے، کیسے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مجھے برا بھلا کہتا ہے، تو امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام اس کے لیے 1000 دینار تھیلے میں بھر کر بھیجا کرتے تھے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ اخلاق ہے اہل البیت علیہ السلام کے۔ اور دوسری جانب ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ میں نے سیر اعلام النبلاء سے ذہبی رحمہ اللہ کا حوالہ آپ کے سامنے نقل کیا۔ میں نے دوستو آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارے گروہ پسند لوگ ہیں، مختلف گروہیتوں کے اندر جو بٹے ہوئے ہیں، فرقہ پرست، ان مولویوں نے یہ اپنے جو اکابر کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ان کے اکابر کے اوپر آپ تنقید کریں، ماشاءاللہ یہ آپ کے جان کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں، آپ نے ہمارے اکابرین کے بارے میں یہ بات کر دی، آپ نے ہمارے اکابرین ماشاءاللہ جو اسلام کے چیمپئن ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کے اندر ذرا بھی حمیت نہیں آتی۔ یہ ہارون الرشید کے حوالے سے یہ آپ کو ان کی تعریف کرتے ہوئے ملیں گے۔ ہارون الرشید ماشاءاللہ اسلام کی ایک ایسا ہیرو جس کی سلطنت کے اندر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ہارون الرشید، مامون الرشید، مہدی، ابو جعفر منصور، فلاں فلاں فلاں، کیا عبد الملک بن مروان، ان کے فضائل کے اوپر ان کی گفتگو کرتے ہیں ان کے حوالے سے، لیکن دوسری جانب یہ اہل البیت کے اوپر خاموش ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آج کل کے جو پیر حضرات ہیں، یہ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی کیا ہے اور ہمارے بڑوں کی زندگی کیا تھی۔ کبھی مجھے ایک پیر صاحب کا بتائیں کہ انہوں نے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی شہادت کے اوپر گفتگو کی ہو۔ پورا انٹرنیٹ، یوٹیوب موجود ہے آج نا، میں تو آپ سے واضح کہہ رہا ہوں کہ ابھی گوگل کے اوپر سرچ کریں اور مجھے بتائیں کہ کتنے لیکچرز ان کے پیروں کے وہ یا ان مولویوں کے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے اوپر موجود ہے، ذرا دکھائیے مجھے، ابھی جا کے چیک کر لیں، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ زرکلی نے اعلام کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ الکاظم علیہ السلام، ان کی جو ولادت ہے 128 ہجری اور جو ان کا انتقال ہے، موسیٰ ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابو الحسن سابع الائمۃ الاثنا عشر عند الامامیہ، یہ امامیہ کے ہاں یہ 7ویں امام ہیں 12 میں سے۔ کان من سادات بنی ہاشم ومن اعبد اہل زمانہ، یہ بنی ہاشم کے سادات سرداروں میں سے ہیں۔ ومن اعبد اہل زمانہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد۔ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے دور میں ان سے بڑا کوئی عابد نہیں، ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ وَأَحَدُ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ الْأَجْوَادِ وُلِدَ فِي الْأَبْوَاءِ قُرْبَ الْمَدِينَةِ وَسَكَنَ الْمَدِينَةَ فَأَقْدَمَهُ الْمَهْدِيُّ الْعَبَّاسِيُّ إِلَى بغداد۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو مہدی عباسی تھا اس لیے بلایا ان الناس يبايعون للكاظم فيها۔ ہارون رشید کو یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ امام کاظم علیہ السلام کی بیعت کر رہے ہیں، تو جب وہ حج پر آیا تو انہوں نے انہیں امام موسیٰ الکاظم کو بہانے کے ساتھ اپنے ساتھ یہ بغداد لے آیا، اور پھر وہیں پر دھوکے کے ساتھ ان کو گرفتار کر لیا، ایسے طریقے کے ساتھ کہ اپنے لوگ ان کے ارد گرد بھیجے۔ اور ان والیہ عیسیٰ ابن جعفر، عیسیٰ ابن جعفر وہاں کا جو والی تھا بصرہ کا، اس کی ذمہ داری لگائی کہ ان کو گرفتار رکھو۔ ثم نقلہ الی بغداد فتوفی فیہا سجینا، 1 سال تک تو یہ بصرہ کے اندر گرفتار رہے، نظر بند رہے، پھر وہاں سے بغداد منتقل کیا گیا اور وہیں پر قید کی حالت میں انہوں نے وفات پائی۔ وقیل قتل، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو قتل کیا گیا۔ سمت النجوم العوالی کے اندر لکھا ہے فمن الفتن الواقعة في زمانهم یعنی بنی عباس قتال اہل المدینہ وقتل محمد النفس الزکیہ ابن عبد اللہ المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبت وقتل اخیہ ابراہیم ابن عبد اللہ وحبس ابیہما عبد اللہ الماز حتى مات في السجن وقتل جماعة كثيرة من العلوین وحبس الامام جعفر الصادق في زمن المنصور۔ امام جعفر الصادق یعنی یہ بتایا انہوں نے ترتیب کے ساتھ کہ کس طرح سے ان حکمرانوں کے زمانے میں
ائمہ اہل البیت کو شہید کیا گیا، جلیل القدر اہل البیت کو، یعنی محمد النفس زکیہ کی شہادت، اسی طرح ابراہیم بن عبداللہ النفس مرضیہ کی شہادت، اور عبداللہ المحض کی، اسی طرح ایک بڑی جماعت علویین کی۔ یہ اس زمانے کے اندر جو علوی لفظ ہے نا، جو بھی اہل البیت میں سے ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی اولاد آل محمد کو علوی کہا جاتا ہے، علوی، حتی مات فی السجن۔ اچھا، کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور عباسی کے زمانے میں ان کو بھی قید کیا گیا، اور اسی طرح امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام، یہ ہارون الرشید کے دور میں انہیں زہر دے کر قید کی حالت کے اندر شہید کیا۔ ایک تو قیدی بنایا گیا، 14 سال تک یہ ہارون الرشید کی قید میں رہے ہیں، 14 سال تک، معمولی بات ہے؟ یہ بات سن کر اہل البیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والوں کا سینہ محبت اور فرط جذبات سے چوڑا ہو جانا چاہیے کہ یہ شہادتیں قید و بند یہ اہل البیت کی سنت ہے۔ خطیب بغدادی کا حوالہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذہبی نے ان کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ انہیں شہید کیا گیا۔ خطیب بغدادی کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے ان کو بلایا، وَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَيَّامِ الرَّشِيدِ فَقَدِمَ هَارُونَ مُنْصَرِفًا مِنْ عُمْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ 79۔ اچھا، کہتے ہیں قال كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده، ان کو العبد الصالح کہا جاتا تھا ان کی عبادت اور ان کے اجتہاد کی وجہ سے۔ تو خطیب بغدادی نے یہی لکھا ہے کہ ہارون رشید نے ان کو شہید کیا۔ ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، انہوں نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں اما من بعد جعفر ابن موسیٰ واما من بعد جعفر فموسیٰ ابن جعفر، یعنی جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام موسیٰ ابن جعفر ہیں۔ کہتے ہیں قال فیہ ابو حاتم الرازی ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ابو حاتم رازی نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ امام المسلمین ہیں، ثقہ ہیں، صدوق ہیں۔ قلت موسیٰ ولد بالمدینہ سنۃ 27 و100۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ موسیٰ الکاظم علیہ السلام کے جو ولادت ہوئی ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے، اور 120 سے کچھ سال اوپر ہوئی ہے۔ بدع کا لفظ جب آتا ہے با ضاد عین تو اس سے مراد 10 کے درمیان جو عدد ہوتی ہے وہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ 128 ہجری ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی ولادت ہے۔ وَأَقْدَمَهُ الْمَهْدِيُّ إِلَى بغداد، مہدی نے ان کو بغداد بلایا، ثم رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَقَامَ بِهَا إِلَى أَيَّامِ الرشید، رشید کے زمانے تک وہاں پہ رہے۔ فقدم هارون منصرفا من عمرہ فحمل موسیٰ معه الى بغداد وحبسه بها الى ان توفی فی محبسه۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کی قید کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے۔ قال ابن سعد فتوفی سنة 83 و100 وليس له كثير رواية، روى عن أبيه جعفر وروى عنه أخوه علي وروى له الترمذي وابن ماجہ۔ کہتے ہیں کہ ان کی روایتیں بہت نہیں ہیں، اور اس کی وجہ ذہبی نے یہ بیان کی ہے کہ یہ ان کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، جوانی کے اندر ہی ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ترمذی نے اور ابن ماجہ نے ان کی روایتیں نقل کی ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ابن تیمیہ کا حوالہ پیش کیا۔ اسی طرح ابن کثیر کا حوالہ ہے، شہرستانی نے الملل والنحل کے اندر ان کے بارے میں یہی بات لکھی ہے، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ان کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، اور اسی طرح دیگر ائمہ نے ان کے بارے میں ان کے حالات زندگی کو ذکر کی۔ یہاں میں ان کی جو دردناک شہادت ہے اس حوالے سے ذرا میں اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی مظلومیت کے ساتھ امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کو شہید کیا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کی کہ جب ان کی زندگی انسان پڑھتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھ گئے ہیں، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیں گے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا، ہم پر آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ آزمائشیں اس دین کی وجہ سے اہل البیت پر آئی ہیں، تو آج ہم پر بھی آ سکتی ہے۔ تو جو اہل البیت کا نام لینے والے نا، ان سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ لباب الانساب کے اندر یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں موسیٰ الکاظم ابن جعفر الصادق رضی اللہ عنہما امہ ام ولد یقال لها حمید وقبض فی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ میں ان کو گرفتار کیا گیا، واخرج من المسجد، مسجد سے نکالے گئے، وحمل الی البصرۃ، بصرہ ان کو لایا گیا، اور وسلم الی عیسی بن جعفر المنصور، جعفر ابن منصور کا جو بیٹا ہے عیسیٰ، ان کے حوالے کیا گیا، یہ بصرہ کا گورنر تھا، 1 سال انہوں نے گرفتار رکھا ان کو۔ اچھا، ولفہ السندی ابن شاہق فی بساط، قالین کہہ لیں اس کو، یا کمبل یا کوئی اوڑھنی بچھونے کے اندر ان کو لپیٹا گیا، ان کو رول کیا گیا اس طرح سے،
زندہ رول کیا گیا ان کو. وَأُجْلِسَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّصَارَى حَتَّى مَاتَ, اور مسیحیوں کی ایک جماعت کو, غیر مسلموں کی ایک جماعت کو ان کے اوپر بٹھایا گیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہوا. یعنی یہ سزا دی گئی کہ ہم آپ کو جو قتل کر رہے ہیں نا وہ مسلمانوں کے ذریعے بھی نہیں کر رہے, وہ غیر مسلموں کے ذریعے قتل کریں گے. یہ ہے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی شہادت. وَدُفِنَ فِي مَقَابِرِ قُرَيْشٍ بِبغداد وَصَلَّى عَلَيْهِ الْحَيْثَمُ بْنُ عَدِي. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ لباب الانصاب جلد 1 صفحہ 30 ہے. میں اس کا اسکین بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی, لباب الانصاب جلد الجزء الاول اور اس کا صفحہ 30. خطیب بغدادی نے ان کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین بات لکھی ہے, تاریخ مدینۃ السلام. یعنی مقابر کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ بغداد کے اندر جو مقبرے ہیں اور ان میں جو علماء مدفون ہیں, تو کہتے ہیں کہ قال سمعت الحسن ابن ابراہیم ابا علی الخلال یقول, کہتے ہیں میں نے ابو علی الخلال کو یہ کہتے ہوئے سنا, ما ہمنی امر, مجھے جو بھی غم ہوا, فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر, تو میں نے امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کی قبر کا ارادہ کیا. فتوسلت به الا سهل اللہ تعالی لی ما احب. اللہ اکبر. تو جب بھی میں موسیٰ الکاظم کی قبر پر گیا ہوں اور میں نے وہاں پر اللہ سے دعا کی ہے, ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ نے میری وہ مشکل آسان کر دی, اللہ نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی. اللہ اکبر. آج بھی میں کہتا ہوں, میں مفتی ہمدرد کہتا ہوں کہ آج بھی جو شخص صدق دل کے ساتھ اہل البیت کی ولایت اپنے دل میں رکھتے ہوئے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھے اور ان کا وسیلہ پیش کرے, یہ رسول اللہ کے محبوب بچے ہیں, یہ حسین کے محبوب اولاد ہے امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام. آپ دیکھیں گے کہ ان کی برکات آپ کو ملیں گی اور آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ. حل کرنے والی ذات اللہ کی ہے, قبر والی ذات حل نہیں کرتی ہے. قبر والی ذات خود محتاج ہے اللہ کی, وہ خود اللہ کے دیے بغیر کچھ نہیں کر سکتی.